رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساعت اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اور خدائے ذوالجلال کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ ایمان کے کنیکشن کا تصور ہے ہی یہی کہ مومن کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش دین کے شریعت کے معاملے میں نہیں ہوتی، اور وہ اسلام میں مجبور ہو کر آتا ہی نہیں کہ وہ اسلام میں مجبور ہو کے آ گیا، یہ چیز لے لی وہ چیز نہ لے لی۔ اسلام کو جس نے بھی قبول کیا اس نے بخوشی اور اس نے اپنی سوچ اور فکر کے تمام تر تصورات کے زاویوں کو گھما کے قبول کیا۔ ہم تو کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جو لوگ نئے آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے، کبھی بھی جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں زبردستی کا دین قبول کرنا کیسا ہے، فلاں پہ جبر کیا گیا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دین کوئی بھی جبرن قبول ہوتا ہی نہیں، اور جو جبرن ہو وہ دین نہیں ہوتا۔ تو آپ جب دین اسلام کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو ہم بحیثیت مسلم، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم دین کی ہر جہت کو، ہر خصوصیت کو، ہر کوالٹی کو اپنی نسلوں کے اور بچوں کے سامنے رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ یہ ہوا کہ وہ
مسائل جن میں بعض اوقات اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے ان کو زیادہ تر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ جو مسائل عبادات کے متعلق ہوتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں اور بیان سننے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ نفل پڑھو یہ ثواب، یہ نماز پڑھو یہ ثواب، یہ امامہ شریف باندھو اس کا اتنا ثواب، مسواک کرنے کا اتنا ثواب، اچھا سنت کے مطابق لباس پہننے کا اتنا ثواب۔ تو دین صرف اس کا نام نہیں ہے، دین کے اندر مکمل جامعیت ہے اور دنیا کے کامیابی کے تمام راز اور تمام کے تمام اسرار کا یہ ایک خوبصورت اور یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ مفسرین و محدثین اور شارحین کو زندگی بھر نہیں ملا، یعنی اس کے نور ہی نور میسر آتے رہے ہیں۔ جو بھی اس میں غوطہ زن ہوتا، رازی، رومی، جامی، غزالی، بہقی، تو انہوں نے نئے نئے موتی دین کے نسلوں تک منتقل کیے ہیں۔ یہ دین کا اعزاز ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان یہ ہوتی ہے، ہم ہر لمحے دین کے جامع معاملات کو جو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں ان احکامات کو اور ان انوار و تجلیات کے انوار کو بھی لوگوں تک منتقل کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی معاشرے کے اندر، اب دیکھیں کہ اسلام کا حسن، ہم سے آج دنیا کے بہت سے لوگ آگے نکل گئے ترقی میں، تو ظاہر ہے جب ہم وہ ترقی دیکھتے ہیں تو ہم پریشان و مضطرب ہوتے ہیں، اور بعض بدنصیب لوگ اپنی جہالت اور دین سے کم واقفیت کی بنا پر وہ پھر مسلمانوں یا اسلام پر وہ حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں، مسلمان باقی قومیں بھی ہماری طرح ہیں، ان کی طرح ہیں، تو مسلمانوں کی طرح کوئی قوم بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی طرح کوئی قوم نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمان ہی ہے، دنیا کا جتنا مرضی اچھا کافر ہو وہ مسلمان جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا کا جتنا مرضی سخاوت کرنے والا کافر ہو وہ مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کسی کنجوس اور کسی سست مسلمان کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ اگر اس کے مقابلے میں بیان کریں تو آپ کے پاس بھی ویسے کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ ہو کہ انہوں نے ایسے محبتوں اور چاہتوں کے گلشن آباد کیا، آپ ان کو سامنے رکھیں۔ آپ کے پاس خدمت خلق والے لوگ موجود نہیں ہیں، سخاوت کرنے والے نہیں ہیں، علم و معرفت والے نہیں ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے۔ تو عرض یہ ہے اسلام کا ہر پہلو اعلیٰ ہے، اور سب سے حسین پہلو اسلام کا وہ ہے انسانیت سے پیار کرنے والا، انسانیت کی مدد کرنے والا، انسانیت کو سپورٹ کرنے والا۔ اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اسلام اس دائرے کو بہت وسعت عطا فرما چکا ہے، لیکن کیونکہ پلے سے خرچ کرنا ہوتا ہے، دل کو ایک عجیب سی تکلیف ہونے لگتی ہے جب انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو تو وہ اس کی تقسیم کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے تقسیم کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، اور جو بھی تم دو گے وہ تمہیں اور دے گا۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون یہ کہہ رہا تھا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری خون پسینے کی کمائی، اصل میں نے
جو ڈھنگ سیکھا ہے یہ اس کا ہے، تو وہ رب کے رزق کو، عطا کردہ نعمتوں کو وہ بھول گیا۔ مفسرین نے لکھا اس کے پاس ایک ہنر تھا کیمیا گری کا، تو وہ اپنے ہنر کے پیش نظر وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے، اور مومن سب کچھ کما کے کہتا ہے مجھے رب نے دیا ہے۔ یہی ہے کافر کی، کافر کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے کمایا، اور اگر کوئی بڑی مسند پہ بیٹھ کر، بڑی کرسی پہ بیٹھ کر یہ کہے دیکھا میری محنت، دیکھا میرا علم، تو سمجھ لو کہ وہ قرونیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، 4 حرف پڑھ گئے تو وہ لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوسنا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ بہت سے ان پڑھ لوگوں کے پاس بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھوں کے پاس بہت سے ان پڑھ ایسے ہیں کہ جن کی محنت سے اللہ اس کو دے رہا ہے۔ تو کبھی بھی علم پہ، ہنر پہ اور اپنی طاقت پہ تکبر، رعونت نہیں کرنی، عجز اور انکسار کی طرف آنا ہے، کیونکہ دینے والا بہرحال اللہ ہے۔ اگر وہ علم ہی کی وجہ سے، یعنی فن کی وجہ سے ہی دیتا، ہنر کی وجہ سے دیتا، تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر چکے ہوتے۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ آپ ہاؤسنگ انڈسٹری میں دیکھ لیں، ہمارے ملک کا بڑا نام ہے ایک، وہ کتنا زیادہ کوالیفائڈ ہے آپ بھی جانتے ہیں، سنا ہوگا، ہم نے بھی سن رکھا ہے، لیکن اس کے پاس کتنے کتنے ہنر میں اور جتنے بھی تکنیکی علوم ہیں، انجینئرنگ ہو، وہ میڈیکل ہو، وہ باقی علوم ہیں، جتنے بھی تکنیکی علوم ہیں، ان علوم میں وہ کتنے بڑے بڑے ماہر لوگ اس کے پاس بطور نوکر موجود ہیں، اور وہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی اپنے علم پہ، تکنیکی علوم پہ نہیں اترانا، کیونکہ علم کا تصور جو ہے وہ 3 چیزوں سے جڑا ہوا ہے: ربوبیت، نبوت، شریعت۔ اس کے علاوہ علم نہیں ہے، ہنر ہے، فن ہے۔ آپ انجینئر ہیں، اگر یہ علم ہے تو پھر ڈاکٹر جاہل ہوگا، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر جو لائر ہے وہ جاہل ہوگا، کیونکہ یہ تکنیکی علوم ہیں۔ پھر آپ میڈیکل میں جائیں تو آپ کو اس میں الگ الگ اسپیشلسٹ نظر آئیں گے۔ علم 3 چیزیں جس کے پاس بھی ہوں، ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، لیکن علم یہی ہے۔ باقی فن ہے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے۔ یہ لینا فرض عین ہے، وہ سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ سیکھنا چاہیے دنیا کے اندر ترقی کے لیے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مومن کے لیے ضروری ہیں، اس کو از اول تا آخر حدود و قیود کا پتہ ہو۔ ربوبیت، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 شریعت۔ آپ بتائیے، قبر میں یہی سوال ہوتے ہیں 3: من ربک کا، ربوبیت، اچھا ما دینوں کا، شریعت، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبوت۔ اس میں انجینئر کو بھی آنا چاہیے، ڈاکٹر کو بھی آنا چاہیے، سائنسدان کو بھی آنا چاہیے، سیاستدان کو بھی آنا چاہیے، ہر ایک کو آنا چاہیے۔ علم اسی کا نام ہے۔ تو عرض یہ ہے، جب مومن اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو مومن یہی تصور کرتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے، بولیے، اور یہ کہنا صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کو
سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا. مثلا اگر آج بھوک میں دن گزرا ہے تو کل کو حرام کی طرف نہ جائے، شریعت یہ ہے. یا کسی کی سہولیات آسائش کو دیکھ کر وہ حرام کا راستہ اختیار نہ کرے، شریعت کو دیکھے. کسی کو کسی کی عنایات دیکھ کر اس کو کسی یہودی نے نواز دیا، کسی باہر کی دنیا نے نواز دیا، کسی نے اس کو پاور دلوا دی، اختیار دلوا دیا، اقتدار دلوا دیا، وہ شرک کی طرف نہ جائے. وہ یہ سمجھے کہ مجھے دینے والا امریکہ، برطانیہ، یورپ نہیں ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے. اس پر پکا ہو، ثم استقاموا، پکا ہو، اس پر کار بند ہو. صرف باتوں کی حد تک نہ ہو، یا اقتدار کی کشتی ڈوبتی دیکھ کر وہ اقرار نہ کرے. جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ کل تک تو ہم ان کی بولی بول رہے تھے، آج ہم چیمپئن بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو سمجھیے دو نمبری ہوتی ہے. فرق اتنا ہے، انہی رمضان کے آنے والے دنوں میں، رمضان کے ایام میں کوئی فرعون کی بولی بول رہا تھا اور کہیں محراب و منبر کے چوکیدار کڑیوں میں باندھ کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. ہم وہی ہیں، کوئی اور خاک چھاننے میں مصروف ہو رہا ہے. ہم وہی ہیں. تو ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی جھول نہیں ماری، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہمیں جہاں کھڑا کیا تھا، دیکھا تھا، جہاں سے گھسیٹا تھا، جہاں سے روکا تھا، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. کریڈٹ لو لیکن غلط نہ بولو. دنیا کو پتہ ہے عافیہ کے نام کی تسبیح کے بعد خاموشی کیوں تھی. آنکھ میں آنکھ ڈالتے تو ہم سمجھتے کہ امریکہ کو للکارا گیا تھا. اگر سرگودا کے ایک غلیظ قادیانی شکور اینکا والے کو امریکہ کے حوالے کر کے سلمان بدتصیر کے غلیظ بیٹے کو ترجمان بنا کے براہ راست صدر ٹرمپ سے ملاقات کا اہتمام نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آپ نے للکارا تھا. اگر آپ آسیہ کو بہن بنا کے باہر پیش کرتے ہوئے آپ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں نے ایک پورے مسلک کو، جتھے کو، لشکر کو، لوگوں کو جکڑ کے، ہم نے آج تک، یہ آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے فرمان ہیں، ہمیں بھولے نہیں ہیں. آپ نے کہا تھا کہ کوئی حکومت ایسا نہ کر سکی، ڈرتی تھی ان سے. میں نے کیا ہے، میں نے آسیہ آپ کو پیش کر دی ہے. یہ ایسا نہ ہوتا تو ہم کہتے یورپی یونین میں آنکھ میں آنکھ، ہولی ہولی بولو، ڈالی گئی ہے. ہم سمجھ لیتے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ پیٹا ہوں، نہ پیپا ہوں، نہ نونا ہوں، نہ اندھا ہوں. میں منبر رسول کا چوکیدار ہوں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے، خواجہ آصف کی اس چول بات کا بھی پتہ ہے کہ امریکہ کو ہم کیسے ناراض کر لیں. تم ابھی تک سیاستدان ہی نہیں بنے ہو. امریکہ کے تلوے چاٹنے والے جاہلو، تمہاری پرابلم ہوگی امریکہ، ان کی پرابلم نہیں ہے. تمہاری اس لیے ہے کہ تمہارا سب کچھ باہر ہوتا ہے. ہماری پرابلم امریکہ کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں. ہمارا صرف مسئلہ محمد عربی کی عزت و ناموس ہے بس. امریکہ مسئلہ ہوگا زرداری کا، نواز کا، امریکہ ان کا مسئلہ ہوگا، عمران کا. ہمارا مسئلہ صرف اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہم کہتے ہیں شریعت کی طرف آؤ، لوٹو. کل تک یورپی یونین، فرانس تمہارے لیے مسئلہ تھا. مولویوں ہم کیوں ایسے کریں؟
دنیا کو چھوڑ دیں، بولیاں ہیں ادھر سے کبھی بانسری بجتی ہے کبھی ادھر سے، ہم کہتے ہیں ان کی بانسری نہ بجاؤ۔ آج تم کہتے ہو ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈالی یورپی یونین میں، تم آنکھ ڈالتے جب تم حضور کی عزت کی بات ہو رہی تھی، حضور کی ناموس کی بات ہو رہی تھی، لیکن تب ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال ہم تو سچی بات ہے، نہ کسی کے جانے کا دکھ نہ کسی کے آنے کی خوشی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کون جو مرضی آئے جو مرضی جائے، ہم کہتے ہیں آنے والوں جانے والوں کو دیکھا کرو، بس آنے والوں جانے والوں کو دیکھا کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا آنا بھی ان کا جانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جاؤ تو ایسے جاؤ کہ مخلوق تمہاری محبت میں کہہ رہی ہو کہ اچھا نہیں ہوا، آؤ تو ایسے جاؤ کہ اللہ کرے تم اچھائی لے کر آؤ، کیونکہ تم جیلوں میں ہوگے، تم یہودیوں کی جھولی میں ہوگے، تم قادیانیوں کی جھولی میں ہوگے، ہم منبر پہ ہی ہوں گے، ہم نے اور کہیں نہیں جانا، ہم ادھر ہی ہوں گے، دھوپ ہو، ہوا ہو، طوفان ہو، بارش ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ہمیں ادھر ہی پاؤ گے۔ ہم نور الحق قادری نہیں بنیں گے، فضل الرحمان نہیں بنیں گے، طارق جمیل جیسے چاپلوس نہیں بنیں گے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں گے۔ اولی اولی بولو، ہم ادھر ہی ہوں گے۔ چنگا کرو گے چنگا آکھاں گے، چول مارو گے بغیرت آکھاں گے۔ تسی ہونے نال ہی گھبرانا شروع ہو گئے جو کچھ بدلن نہ دیو، ہونے نال ہی پریشان ہو گئے ہو۔ آپ کی بھی مجبوری ہے نا، کسی کا جانے والوں سے تعلق ہے، کسی کا آنے والوں سے تعلق ہے، ہم کتنے مطمئن ہیں ہمارا مدینے والے سے تعلق ہے۔ بیمار بن کے نہ بولو، ہوشیار بن کے بولو، بس ہاں یہ ضرور رکھو، پیتے ہو پیپے ہو نونے ہو، ان کی محبت میں اندھے نہیں ہونا، حق کو حق کہنا ہے۔ وہ آسیہ بیچ رہے تھے لوگ چپ تھے، وہ عافیہ کا نام لے رہے تھے لوگ چپ تھے، شکور قادیانی جا رہا تھا وہ چپ تھے، عاطف قادیانی وزیر بن رہا تھا چپ تھے۔ چپ نہ رہا کرو، حق کو حق کہا کرو، بس پھر وہ غلطی نہیں کریں گے، پھر وہ غلطی نہیں کریں گے۔ جب محراب و منبر والا مولوی طارق جمیل بنے گا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے بسکٹ کھائے ہیں، بسکٹاں تے غیرت نہ بیچ، حق بول۔ جب وہ طارق جمیل بن کے جفیاں ڈالے گا، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، اینج نہ چمل مار، حق بول، میٹھا بول، ان کو ایسا نہ کرو، بتا صحیح۔ اب جاتے ہوئے اب کیا کہو گے، میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، اب ان کو بھی یہی کہو گے نا، اوے ہولی بولو۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان جیسا نہیں دیکھا، ہم نے کہا تھا جو چنگا کرے گا چنگائی ہوگی، اچھا کرے گا۔ اسلامو فوبیا پہ بات کی ہم خوش ہوئے، جنرل اسمبلی میں بات کی ہم خوش ہوئے ہیں، ہم تو جو حق تھا وہ کہہ رہے تھے، اب آنے والوں کو۔ لیکن کچھ لوگ مطمئن ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ سب کو جفی ڈال کے کہتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ۔ ہم ایسا نہیں کہنے والے، ہم کہیں گے اچھا کرو، جو بھی اچھا کرے گا، وہ چھوٹا کرے وہ بڑا کرے، وہ ادنا کرے وہ اعلیٰ کرے، ہم یہی کہتے ہیں۔ سیاستدانوں کی بات ہو یا سائنسدانوں میں، ہم کہتے ہیں کروڑوں ڈاکٹر عبدالسلام اکٹھے کر لو، حضرت ڈاکٹر عبد القدیر کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کروڑوں پولیس والے اکٹھے کر لو، حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، حضرت غازی علم الدین کے جوتے کے برابر بھی۔ ہم تو یہ ہے، ہمارا مزاج یہی ہے۔ لیکن آؤ اسلام کی یہ کوالٹی دیکھو، لیکن وہ اسلام کی خصوصیت کو ہم نے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ دیوبندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، پیپلز پارٹی والوں، نون والوں، پی ٹی آئی والوں، کاف والوں، یہی بلا والوں، یہ سنو، قرآن کہتا ہے مومن کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے
اس کی عطا کردہ عمدہ چیزوں میں سے جو اس نے کمائی ہوتی ہے۔ ہولی بول، جو مسلک ہے رکھو، لیکن یہ اس میں کیسے ہیں ہم؟ تسبیح کی گٹ گٹ، داڑھی شریف، جبہ، دستار، نہ تہجد چھوڑی، نہ اشراق، نہ چاشت، نہ اوابین۔ پڑوسی کو کیا دیا؟ یہ ہے دین۔ 20 لاکھ کی قربانی کا جانور، بھائی کو کیا دیا؟ بیٹی کی شادی پر 200 کروڑ روپے خرچ۔ میں مولوی طارق جمیل جیسا چول نہیں ہوں کہ 200 کروڑ خرچ کرنے والوں کی شادی میں بھی کہ ماشاءاللہ۔ میں ہوتا تو میں کہتا تم نے اس ملک میں 200 کروڑ اپنی بیٹی کی شادی پہ لگایا جس میں 70 سے 80 لاکھ بچیاں والدین کے گھروں میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جواب کون دے گا؟ یہ دین کے تقاضے ہیں، شریعت کے اصول ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم تمہارے دروازے پہ آئیں، اللہ موت دے دے، لیکن ان کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے، ان کی جنہوں نے 200 کروڑ لگائے۔ میں نے انہی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ دیکھا، اللہ کرے غلط ہو، ایک ورکر کا بازو کٹا، نہ بقایا جات ملے، نہ اس کی نوکری پکی رہی، اگلے دن چھٹی، یوں ہی ہاسپٹل تک پہنچایا تو بس اس کے بعد چھٹی۔ اب بتاؤ کہاں گئے وہ ملا جو کہہ رہے ماشاءاللہ؟ حق کس کا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ ملازم، وہ چوکیدار، وہ غریب، وہ پڑوسی، اس کا حق بنتا ہے۔ میرے کپڑے اعلیٰ ہوں اور میں اپنے بھائی کے کپڑوں کا خیال نہ رکھ کر اپنے کپڑوں پہ اتراؤں تو دین اس کو تکبر کہتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میری 10,000 کا جوتا ہو، اس پہ اتراؤں، بھائی کے پاس نہ ہو تو یہ دین اس کو تکبر میں کنسیڈر کرتا ہے۔ دین کے تقاضے بڑے مختلف ہیں، جب تک ہم ان کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ نمازوں کو اللہ قبول کرے سبحان اللہ، نہ کرے تو وہ بے نیاز ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، عبادت گزارو، روزہ دارو، شب زندہ دارو، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کے کوئی جتنا قریب ہونا چاہتا ہے اس کا کلیہ نبی نے بتا دیا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ تو آسان نسخہ کیا گیا، سخی بن جاؤ۔ تھوڑا اور ہولی بولو، سخی بن جاؤ۔ حالانکہ نمازی کو قریب ہونا چاہیے، روزہ دار شب زندہ دار کو نہیں، سخی کو۔ سخی اللہ کے، بولیے اللہ کے تو اللہ کے قریب ہونے کا کتنا آسان کلیہ شریعت نے دیا۔ سخی بن جاؤ، دل کے اعلیٰ بن جاؤ، سوچ اور فکر میں اچھے بن جاؤ، ستانے والے نہ ہو، خوشی دینے والے، لوٹنے والے نہ ہو، عطا کرنے والے۔ لوٹنے والے بھی مختلف، سامان میں ڈنڈی، پیمانے میں ڈنڈی، چیز میں ملاوٹ، سودا بیچتے جھوٹ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کسی کے بچے کا حق نہ مارو، یہ دین ہے۔ دین تو اس کا نام ہے۔ ہمیں دین کے نور کو حاصل کر کے آگے
بڑھنا گئے۔ آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم جس پاک نبی کی تعلیمات پر فخر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات تو بڑی منفرد، بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ ہے۔ آپ کے پیارے پیغمبر کا حکم تو بڑا دنیا جانتی ہے کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم ہے۔ ریاکاری سے روکنا، تصنع، بناوٹ، فضول خرچی، ان چیزوں سے روکنا، جتنا دین کا اہتمام ہے کسی کا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے گئے، ہم نے دیکھا آسٹریلیا میں ایک پانی کی کمپنی نے کوئی مختصر شارٹ عبارت لکھنی تھی پانی کی بوتل پہ، اس کو دنیا کے کسی مذہب و تہذیب اور کسی بھی کلچر سے اتنا شارٹ کٹ، اتنی اعلیٰ چیز نہیں میسر آئی۔ غیر مسلم لوگوں نے ریسرچ کی، ہمارے ہاں جج، وکیل، بڑے بڑے نام نہاد لفافہ اینکر، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں انگریز نے یہ کہا۔ انگریز کے کتے نہلانے والوں کو کیا پتا کہ محمد کے دین میں کیا کیا نور موجود ہے؟ وہ فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا۔ ہمارے بڑی عدالتوں کے جج بھی بدقسمتی سے اتنے کمینے پن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ بھی فخر سے کہتے ہیں فلاں فلم کا ڈائلاگ یہ تھا، فلاں وہ نے یہ کہا، فلاں دانشور نے یہ کہا۔ بن کے مرنی قرآن نے کیا کہا، مصطفیٰ کے فرمان نے کیا، یہ بتاؤ۔ دنیا کی بڑی کمپنی ڈھونڈ رہی تھی کیا بیان کرے، پھر آخرکار دنیا کی بڑی کمپنی کو گنبد خضرا کے مکین کی نالین کی دھول کو تکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی واٹر بوتل پہ لکھا کہ پانی ضائع نہ کرو اگرچہ تم دریا کے کنارے پہ ہو، یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب آپ بتاؤ میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ تصور دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا سوائے آپ کے میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پھر فخر کیوں نہ کریں؟ قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اپنے قیمتی مال سے خرچ کرو، محبوب مال سے جس کو دیتے ہوئے تکلیف ہو، لیکن جب دو گے تو مزہ ہی آئے گا۔ اللہ فرمائے گا دیکھو فرشتوں میرے بندے کو یہ چیز پسند کتنی ہے، پسندیدہ چیز میرے نام پہ میرے بندوں کو دے رہا ہے۔ ہولی ہولی بولو۔ ہم نے تو ایسے ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں، تھوڑی گل نہیں، ملتان تو پرے دی گل ہے، ایسے ایسے نمازی دیکھے ہیں جو مسجد کی جب جھولی پھرتی ہے نا، اندر ہی اندر ہاتھ ڈالیں گے، اندر ہی اندر 10 20 کا 50 کا نوٹ نکالیں گے، اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ اس میں کہیں 50 کا بھی نہ گھس جائے۔ ملتان تو پرے دی گل ہے۔ اور جب کوئی یتیم مسکین غریب مانگے، پارا دیکھنے والا ہوتا ہے، بالخصوص وہ بدبخت عورتیں جو ایک ایک پاؤ میک اپ منہ پہ، وہ جو مطلب ہے ہزاروں مالیت کا لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں،
گھٹیا تربیت کی وجہ سے وہ یوں بھونکتی اور کاٹتی ہے مانگنے والوں کو کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اپنی پوزیشن یہ ہے، لیکن جو اللہ والا اور اللہ والی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے رب کی عطا ہے یہی کہ میں اوروں کے لیے اپنے ہاتھ میں وسعت پیدا کروں. ہولی بول. ایسا ہوتا ہے، وہ خود نہیں کھاتے، اوروں کو دیتے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. ہم جس پاک پیغمبر کے ماننے والے گئے، آنے والا سوال کرتا گئے مجھے یہ چاہیے، حضور کا غلام کھڑا ہوتا ہے، سواری کون دے گا؟ حضور کے غلام سواری دے دیتے. مجھے یہ چاہیے، کپڑے دے دیے. کھانا کون کھلائے گا؟ اب کسی کے گھر میں تھا نہیں تھا، اتنا تھا کہ وہ بمشکل گزارا ہوتا. ایک ایک کھجور جو کچھ بندے مل کے کھاتے تھے. اسلام کا یہ دور بھی آیا تھا. ایک صحابی نے لیا، سلمان آئے، سلمان نے لیا. حضور ان کو پتہ تھا کون سا ایسا گھر ہے جو مرضی ہو جائے خالی نہیں لوٹوں گا. کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا. ایسے بن جاؤ، میرے لیے دعا کرو. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے بن جائیں کو خالی نہ لوٹے. کئی دکاندار لکھا ہوتا ہے صبح صبح ادھار مانگنا شروع کر دیتا ہے. خوش ہو کر دے کہ آپ نے صبح صبح ایسے بندے کی مشکل ٹالی ہے کہ جس کے پاس اللہ نے تیرے گھر کی طرف بھیجا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جو مانگنے والا آیا ہے پروفیشنل کی بات نہیں کرتا. یہ پروفیشنل تب ڈنڈی مارتے ہیں جب ہم اپنوں کا حق مارتے ہیں. آپ کا ضمیر مطمئن ہے نا، آپ نے اپنے پڑوسی کا، رشتہ دار کا، عزیز کا خیال رکھا، مطمئن ہیں تو پھر آپ آنے والے کو ٹال بھی سکتے ہیں. ورنہ وہ عالی شان گھوڑی پہ آ کے سوال کرے تو اس کی ظاہری پوزیشن نہ دیکھ. ممکن ہے وہ کسی حاجت میں پریشان ہو. ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا دیتے کس لیے ہیں. بولیے. تو اللہ کو پتہ ہے. فیس بک کا موقع نہ بھی ملے تو اچھی بات ہے. اللہ کرے فیس بک پہ نیکی نہ آئے. نیکی در ایسی نیکیاں ہوں جو اللہ کو بتانے کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا. ویسے تو وہ جانتا ہے. وہ کیسے جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں، دن میں، چھپ چھپ کر، اعلان کر کے، ان کے لیے اجر تو اپنے رب کے پاس ہے. لیکن ایک یاد رکھے، جنہوں نے اس کے لیے دیا جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ مطمئن ہوں گے. جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ مطمئن ہوں گے. اس دن وہ پریشان نہیں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم. اپنے پیروں کے لیے تو آیت بڑی پڑھتے ہو یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. میرا پیر ہے وہ بھاویں نواز شریف دیاں جتیاں چکے، بھاویں زرداری دیاں، بھاویں عمران دا مال چھیا، وہ پیر تھوڑے ہوتے چوالے. وہ کون ہوگا؟ خوف زدہ نہیں ہوگا. وہ جو خوف زدہ ہونے والا یہاں نہیں ہے، جو ناموس رسالت کی بات کرتے گھبرائے، جو ختم نبوت کی بات کرتے گھبرائے، جو دین کی بات کرتے گھبرائے، وہ پیر
نہیں ہے، پیر تو ہوتا ہی وہ جو بے خوف ہو، وہاں بھی خیر ہوگی۔ جس طرح اللہ کے اس نیک بندے ولی ہوتا ہی وہ ہے صاحب دست سخا، اخلاق، کردار، غیرت، حمیت میں اعلیٰ۔ اسی طرح تاجروں، بزنس مینوں، ملونر لوگوں، انڈسٹریلسٹ لوگوں، قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم نے دیا اللہ کے لیے، اجر کون دے گا؟ اجر کون دے گا؟ نہ بتاؤ کسی کو، نہیں پتہ چلا، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ جس کے لیے دیا اس کو، پھر سنو دینا کس کو گئے؟ پہلا حق اماں بابا۔ نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے ماں باپ کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ ماں باپ راضی ہوں۔ ایک اور بھی سنو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اماں بابے کے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی حق ادا، حق ادا۔ اماں کے حکم پہ دو، ابا کے آرڈر پہ دو، نیکی میں ان کو شامل کرو۔ آپ کے پاس جتنا بھی گئے ان کے لیے دیتے جائیں، دیتے جائیں، ان کے ساتھ اچھائی کرو گے اللہ خیر فرمائے گا، برکت فرمائے گا۔ دنیا میں یہ کام اتنا بڑا ہے کہ جو بھی کرے اس کو خیر اور برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اچھا، جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یہاں تک ہے کہ اگر وہ غیر مسلم بھی تھا، یعنی کرنے والا اگر وہ دوسرا بھی تھا تو اللہ اس ماں باپ کی خدمت کا صلہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ یعنی ماں باپ غیر مسلم ان کے لیے کیا تو وہ تو ہے ہی اجر، یعنی جس نے نیکی ان سے کی وہ بھی اگر کرنے والا مسلمان نہ تھا تو اس کا اجر اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا اجر، لیکن کیونکہ مسلمان ایک قبیلہ، ایک لشکر، ایک اس خوبصورت کارواں کی مانند ہے، ہر فرد یہ نیکی کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ حضور کے سامنے ایک وفد آیا، مقبول روایت کرتے ہیں، وفد ایک آیا، میرے نبی نے فرمایا تمہارے لوگوں میں ایک فلاں عورت تھی، عرض کیجی تھی، فرمایا اس نے کیا کیا؟ حضور ہمیں نہیں پتا، نیکی کرو تو رب کتنا جانتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا کیا؟ ایک جگہ آگ لگی، اس عورت نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگ پڑی آگ سے بچانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ آئی، ایک جگہ بیٹھی دھوپ میں، اس کو ذہن میں تھا اگر میں اس اماں کو بھی نیچے بٹھاؤں گی تو جلد جلے گی۔ وہ عورت نیچے بیٹھی، اس نے اپنی ماں کو جھولی پہ بٹھایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کی ماں نے تقاضا کیا کہ میری ٹانگیں موو نہیں ہو سکتی، عورت نے ٹانگیں سیدھی کی، اپنی ماں کی ٹانگ کو اٹھا کے اپنی ٹانگوں پہ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ عمل کر رہی تھی اللہ خوش ہو رہا۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہے تو پروردگار اس پہ بھی راضی ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہو کر اماں کو، بابے کو، بھائی کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو اتنا نوازے، یوں نوازے، ہر رشتے کا احساس کرے، رشتوں کا احساس کرنے والے ہم بن جائیں گے تو رشتوں کے احترام میں اور اضافہ ہوگا۔
ورنہ آپ نے دیکھا دین سے دوری کی وجہ سے میاں والی کے ایک بدکار انسان نے اپنے پھول جیسی معصوم بچی کے 7 دن کی بچی کو 5 گولیوں سے بھون ڈالا. حالانکہ پڑھا لکھا بھی تھا لیکن اس بد نصیب کو دین کا پتہ نہیں تھا کہ دین میں بہن بیٹی کے لیے کیا اعزاز رکھا ہوا ہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں، جب ہم رشتوں کے احساس کو پروان چڑھائیں گے تو پھر بسیں، گاڑیاں، دروازے، مارکیٹیں، مسجد کے دروازے پہ جا کر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے گھر کی، خاندان کی، گلی کی اسلامی خوشبو سے متاثر ہو کر کافر دائرہ اسلام میں آئیں گے. لیکن آپ بتائیے، میرے سمیت سارے مولویوں کی محنت، بمائے ٹی وی، سوشل میڈیا چلانے والوں سمیت ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، مولوی سارے، اور ایک طرف خواجہ غریب نواز کی محنت رکھ دیں، حولی بولو، مقابلہ ہے. سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف فرید الدین گنج شکر، ایک طرف ہم سارے اکٹھے امام علی الحق، ایک طرف ہم سارے اکٹھے حضرت داتا علی. اس کی وجہ یہ، اب تو دین بیان کرنا آسان ہے نا. مجھے آپ نے اونچی مسند پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سپیکر چل رہے ہیں، آپ خوش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ تو آسان ہے نا. دشمن میں کھڑے ہو کر دین کی وہ کون سی بات بیان کی ہوگی؟ مزے کی بات ہے، بولی بھی اپنی نہیں ہے، لیکن کردار پیش کیا، خالی کوئی نہیں لوٹا. جو بھی آیا لے کے گیا، جو بھی آیا لے کے گیا. لوگوں کو پتا چلا. ایک مرتبہ بڑی جنگ ہوئی، رسول کائنات کے غلاموں کی لوگ پکڑے گئے، جوان بوڑھے لوگ گرفتار ہوئے. اس قبیلے کے لوگوں میں ہلچل مچی، کیسے چھڑائیں. وہاں ایک بات چیت گھروں میں ہوتی ہوتی پتہ چلا، جس جنگ میں ہم مارے گئے، پکڑے گئے، زیر ہوئے، اس جنگ کے سپریم کمانڈر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہی قبیلے میں سے ایک عورت بولی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. یس. وہ کہنے لگی گھبراؤ نہ، میں چلوں گی. اس نے کہا بی بی تو کون؟ غریب چروایا دی تھی، بکریاں بھیڑیاں بھیڑیں چرانے والے قبیلے کی تو غریب عورت، وہ بادشاہ ہیں، وہ اتنے بڑے. سنا گئے بنجر زمین پہ قدم رکھے سبزہ اگتا ہے، یوں کریں چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھتا ہے، یوں کریں ڈوبا سورج پلٹ کے آتا گئے. کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ محمد رشتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. بہن سے بول چال بند ہے، بھائی سے تعلق ختم ہے، نمازیں جاری ہیں. اللہ مینو موقع دے تو میں تے کوڑے مارا. دعا کو موقع ہی نہ دے گا. جنہوں نے موقع لبے وہ موقع ہاتھوں جا رہے ہیں. بول لو تو صحیح. اسلامی ریاست کا فلسفہ تو یہ ہوتا ہے نا. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، اماں کو میں نے طواف کرایا ہے، حق ادا ہو گیا؟ ریاست مدینہ کے ہیڈ نے کہا ابھی ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا. ایک آدمی آگے کہنے لگا میری اماں بیمار ہے، اس کو بولو براز کا خیال تک نہیں رہتا، میں خود صاف کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں. تو میں نے اپنی اماں کا حق تو ادا کیا.
فرمایا نہیں کیا، وہ بھی تیری خدمت اسی طرح کرتی رہی ہے، تیرا بول و براز صاف کرتی رہی ہے، تجھے اٹھاتی رہی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے بھی تھی اٹھایا ہے نا۔ فرمایا تو ہر دن دعا مانگتا ہے اللہ سنبھال لے، اور وہ سب کچھ صاف کر کے کہتی تھی اللہ میرے بچے نو لمبی زندگی دے۔ یہ باتیں مصطفیٰ کے دین میں ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے بزرگ سے پوچھو بچوں کی باتیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شرارتیں، اور گھر میں یہ اس کی کیا لذت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہیں، وہ تہذیب وہ تمدن نہ لاؤ۔ یہاں ماں باپ کو یوں خوبصورت انداز سے محبتیں بانٹو کہ کافر کو پتا چلے یار آؤ، بوڑھو کی عزت یورپ امریکہ میں نہیں ہے، بوڑھو کی عزت تو محمد عربی کے دین میں ہے۔ یہاں احترام ہے بزرگوں کا۔ اس نے کہا مجھے لے کے جاؤ۔ لوگوں نے کہا بی بی یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، حکمران ہوتے ہیں، یہ جب ان کو شہرت طاقت میسر نہیں آتی تب تک تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب پاور مل جاتی ہے تو رویہ اور ہوتا ہے۔ چس دیکھو بیبیاں دی لوگوں تو سب ویکھے نہیں ہو کھیلا کری۔ آپ کو کیا پتا مومن کون ہوتا ہے؟ ہٹو بچو، پتہ نہیں کیا کیا پروٹوکول، کیسے کیسے پروٹوکول۔ ہوں تو پیروں کو بیماری پی گئی ہے، مولویوں کو بیماری پی گئی ہے پروٹوکول کی۔ مخلوق کے خدا میں رہ کر پیار کرو۔ اچھا بات کرتی ہوئی چل پڑی، لے کے آئی، کہنے لگی مجھے لے کے تو چلو۔ اب ہائی کمان میٹنگ جاری تھی، جنگی اسٹریٹجی کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس پہ ڈسکس کرنا۔ جنگی اصولوں کو حربی دنیا کے لوگ جانتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ یہ جنگی اصول، اور اس پہ ہائی کمان میٹنگ جاری تھی، یوں سمجھ لیں کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہوگی۔ اس دور میں اتنے حساس میٹنگ میں جنگ کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے۔ کسی نے آ کے کہا، وہ باہر قافلہ رکا، جی تم کون، کس کو ملنا چاہ رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہیں۔ انہوں نے کہا تشریف رکھو۔ میٹنگ جاری ہے، ہائی کمانڈ کی بات ہو رہی ہے، اجلاس جو بھی جنگی اسٹریٹجی کا۔ وہ عورت کہنے لگی میرا 10 جا کے، میرا 10 جا کے۔ آپ کون ہو بی بی؟ کہا ان کو کہو آپ کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے جس کا نام شیمہ ہے، جس کے گھر سے بہن رو کے جائے اس نمازی کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جس گھر سے بیٹی رو کے جائے اس حاجی بغیرت کو مر جانا چاہیے، اس نمازی کمینے کو مر جانا چاہیے۔ بہنیں بیٹیاں گھروں سے رو کر نہ نکالا کرو، بہنوں بیٹیوں کو اتنا نوازو کہ وہ خوش ہو کے جایا کرے۔ حضور کو پیغام ملا، آقا باہر کوئی عورت ہے اس قافلے میں آئیے جن کے قیدی ہیں نا، ان قیدیوں والے قافلے میں ان کے کوئی پیچھے سے لوگ آئے ہیں، ان میں کوئی شیمہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجلس برخاست کرو، میری بہن مجھے ملنے آ گئی ہے، میری بہن مجھے ملنے آ گئی ہے۔ میرے نبی خود اٹھے، اس کی طرف چل پڑے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ اور میں بہنوں کو پہچاننے کی باتیں کروں، بہنیں پہچانی جاتی ہیں، پہچاننے کی بات کرتی ہوں۔ مجھے تیری ساری باتیں یاد ہے شیمہ، جب تو مجھے جھولا دیتی تھی نا، وہ تو کہتی تھی اللہ میرے ویر محمد کو گبرو بنا۔ آج تو میں گبرو بنا، آج دیکھ میرا حکم جب ہوتا ہے، غلامان رسول آج دنیا کو زہر کر رہے ہیں، آج ہی تو بہن تیرے دیکھنے کے دن ہے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تو مجھے اٹھاتی تھی نا،
جب شام کو مکے کی علاقے کی قبیلے کی جب تیرے قبیلے میں جب میں تھا ساتھ میں، جب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کے لے آتی تھی نا اور کہتی تھی میرے بھائی کو دیکھو، میرے بھائی کو دیکھو، مجھے وہ دن یاد ہے جب تو باہر جا کے ان کو کہتی تھی اپنے بھائیوں پہ ناز ہے نا، اب ذرا رکنا، میں اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہوں۔ پھر تو مجھے اٹھا کے لے جاتی تھی نا، پھر تو کہتی تھی اپنے بھائیوں کے حسن و جمال پہ ناز کرنے والی ہو، ذرا میرے بھائی کو بھی تو دیکھو۔ تو شار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کے بولیے، تو شار خوبا ہے چہرہ تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، ایسے بن جائیں، ایسے بن جائیں اسلام کو فخر ہو۔ یہودیت، نصرانیت، قادیانیت، ہر لوگ، ہر فرد اپنے مذہب پہ فخر کرتا گئے، آؤ نبی پہ فخر کرو، نبی کے دین پہ۔ میرے نبی نے بلایا، جاتے ہوئے اتنا دیا، یہ بکریاں لے جا، یہ خزانہ لے جا، یہ مال لے جا، ان لوگوں کی گنتی کر کے بتا۔ فرمایا گنتی بھی چھوڑ، تو اشارہ کرتی جا، محمد چھوڑتے جائیں گے۔ جب وہ مانگنے آئی تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو لینے آئی تھی، تو خاندان کے ماڑے گھر کی بہو تھی، اور جب وہ لے کے گئی تو اللہ کی قسم میں علاقے کی امیر عورت بن کے جا رہی تھی، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہاں سے کیا کر کے لائی ہو؟ کہہ رہی تھی لوگوں بس یہ نہ پوچھو، محمد جب دینے پہ آتے ہیں تو یوں دیتے ہیں کتنی ملی، خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا۔ پڑھ لیں نعت پڑھتے ہوئے شرم نہ محسوس کیا کریں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹ کتنی ملی، خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کے کرم کی۔ اچھا میں اپنے صدر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 منٹ آپ کے اضافی لینا چاہتا ہوں، ذرا اوکھے سوکھے پڑھ لو صحیح۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی، بچہ خاندان میں جوان ہو رہا تھا، اماں کے وجود پہ پھٹے کپڑے دیکھ کر پریشان تھا، کہتا ہے اماں چاچے بابے سے مانگو، چاچے سے، آپ بیوہ وہ یتیم ہو، تائے سے مانگو، دونوں طرف گیا، مار پڑی، دھکے پڑے، گالیاں کھائیں، روتے ہوئے واپس جا رہا تھا، کسی نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اماں کا لباس پھٹ رہا ہے، مزدور کوئی مزدوری کرنے نہیں دیتا، میں کہاں سے مانگوں کس سے لوں؟ چچا نے دھکے دیے، تائے نے گالیاں دی، اس نے کہا رونا نہیں ہے، آ میں تجھے وہ دروازہ بتاتا ہوں جہاں سے خالی نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ کہتا ہے کون ہے؟ کہا محمد گئے، کہتا ہے میں اماں سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا، جا کے کہتا ہے اماں چاچے نے دھکے دیے، تائے نے گالیاں نکالی، دھوپ میں مارا گھسیٹا، لیکن ایک بات کا پتہ چلا گیا، کوئی ایسا بھی گئے اس اجنبی دنیا میں جو اجنبیوں کو اپنا بنا کے دیتا ہے۔
کہتا ہے بچے کون ہے؟ کہا نام محمد بتا رہے تھے۔ کہتی ہے نا بچے او دے کولوں نہ جاویں، او پہلے دین لیندا ہے، مذہب لیندا ہے، اپنا نواں دین دیندا ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں اگر میں دین بھی نہ دوں، مذہب بھی نہ لوں اس کا دین، اور میں کپڑے لے کے آؤں، پھر کہتی ہے جا۔ جیسے ہی کہتے ہیں میں گیا، پیغمبر اسلام گفت و شنید میں مصروف تھے، جیسے بچہ سامنے آیا حضور نے فرمایا راستہ دے دو، یتیم بچہ آ رہا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا محمد سنیے، میں نے سنا گیا پہلے مذہب دین لے کے نیا دیتے گئے اپنا۔ فرمایا نہیں بچے بتا چاہیے کیا؟ کہتا ہے چاچا نے دھکا دیے، تائے نے گھسیٹا، گالیاں دی، اماں کا لباس نہیں ہے، حضور کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، میرے کریم نے اپنی قمیض اتار کے دے دی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر۔ اچھا نعت ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا نہ سن سکتا گئے، جس کو اماں کی لوری میسر آئی وہ نعت والی وہ پڑھتا گئے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی۔ اس نے کہا بچہ کہتا اماں مبارک دین بھی بچایا ہوں، قمیض بھی اپنی دے دی ہے۔ کہتی ہے بچے رشتوں عزیزوں اپنوں کے لشکر میں کوئی اگر دوسرا تیری ماں کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کر اس کا بدن ڈھانپے تو پھر ایسے دھرم کو چھوڑ، ایسے دین کو چھوڑ، ایسے لشکر کو چھوڑ، ایسے رشتہ داری کو چھوڑ، پھر اس محمد کے دربار میں چلے جو رشتے نہیں دیکھتے، جو اپنے نہیں دیکھتے۔ نوازنے پہ آتے ہیں تو یوں نوازتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں بہنیں ہوتی ہیں، مائیں مائیں ہوتی ہیں۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنے اپنے دروازے کھولو، وسعت پیدا کرو۔ سب سے پہلے آپ کا رشتہ دار، سب سے پہلے عزیز و اقارب، سب سے پہلے آپ کی دکان، فیکٹری، کام کرنے والا ملازم، اس کے گھر کا، بچوں کا ویسے خیال کرو جیسے اپنوں کا۔ ممکن ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہو تو بچے رو رہے ہوں گے، وہ ملازم، وہ نوکر، وہ پڑوسی حق میں دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔